تھے نہ کوئی مخلوقات، اللہ اکیلا تھا، اس کو اشتیاق ہوا خود کو ظاہر کرنے کا، تو اللہ نے سب سے پہلے کس کی تخلیق کی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا من نور اللہ کل شیء من نوری۔ برادران عزیز، کثرت سے درود و سلام پڑھنا نعمت عظیم ہے، ہر ایک کی خواہش سرکار کی قربت کی ہے، تو کون سا عمل ہے جو قربت دلا سکتا ہے؟ تو جس نے کثرت سے درود و سلام پڑھا وہی شخص سرکار کے قریب رہ سکتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی الصلاۃ علیہ فقد اخطا طریق الجنہ، جس نے درود و سلام پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ تو برادران عزیز، جتنا ہو سکے کثرت سے درود و سلام پڑھیے، اور سرکار کی محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ومالہ وولدہ ووالدہ والناس اجمعین الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلانے کے لیے سرکار سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں سے بڑھ کے، باپ سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، مال و زر سے بڑھ کے، دنیا کے ہر ایک شے سے بڑھ کے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ سرکار ارشاد فرمائے، عمر ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا تا وقت کہ تو اپنے جان سے بڑھ کے مجھے عزیز نہ رکھے۔ تو فاروق اعظم نے ختم کھا کے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اپنے جان سے بڑھ کر عزت بولے۔ ہاں، تو ایمان کا دار و مدار عشق رسول پر ہے، اور کثرت سے درود و سلام پڑھنا سرکار کی قربت دلاتا ہے۔ ایک واقعہ، محمد عبداللہ سلیمان الجزولی ایک مرتبہ سفر میں تھے، وضو کے لیے حاجت، پانی، نماز کا وقت تنگ آیا ہے، شہر تو قریب مل گیا، تو ایک بولی کا پتہ چلا، وہاں گئے، دیکھا کہ بولی تو ہے مگر ڈول نہیں۔ ایک بچی دیکھی، اتنا بڑا شیخ ڈول کی خاطر ٹھہرا ہوا ہے، پوچھا شیخ کیا بات ہے؟ تو بولے ظہر کا وقت تھوڑا رہ گیا ہے، وضو کرنا چاہتا ہوں، پانی ہے لیکن نکالنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، بولے آپ کو ابھی پانی کی ضرورت ہے۔ بچی آئی، ایک درود شریف پڑھی اور پانی میں تھوک دی، بولی بھر کے بہنا شروع ہو گئی۔ محمد عبداللہ سلیمان الجزولی نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر بچی گھر کو دستک دی، بتا تو اس مقام پر کیسا پہنچی؟ آپ اتنے بڑے شیخ نہ ہوتے اور آپ یہ سوال نہ کرتے تو میں کبھی نہ بتاتی۔ بولے میں فلاں فلاں درود شریف پڑھتی ہوں جس کے باعث اللہ نے مجھ کو یہ مقام عطا کیا۔ محمد عبداللہ سلیمان الجزولی نے سوچا کہ ایک اور بچی اس درود شریف کے باعث یہ مقام پہ پہنچ سکتی ہے، تو کیوں نہ ایسے درود شریف جو سرکار کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین، اولیاء اللہ کے زمانے میں جو درود شریف آپ نے جمع کیا، اور ایک کتاب لکھی دلائل الخیرات، مصنف محمد عبداللہ سلیمان الجزولی اس کے مصنف ہے، انہوں نے لکھا کہ وہ بچی کا جو سننے کے بعد مقبول ترین درود شریف کا مجموعہ دلائل الخیرات ہے۔ دلائل الخیرات پڑھنے والا کا جسم مٹی میں نہیں مل سکتا، تم کتنے سال کے بعد بھی خود کے سرکار کی قربت نصیب ہو جاتی ہے۔ ہر ایک کا دلی خواہش ہوتی ہے کہ سرکار کی قربت ہو، تو قربت کا ذریعہ سوائے درود کو کچھ نہیں ہے۔ تو برادران عزیز، کثرت سے درود و سلام پڑھو اور بزرگوں کی صحبت اختیار کرو۔ ایک ساعت صحبت با اولیاء بہتراز 100 سال اطاعت و 100 سال خلوت و بیریا، ایک لمحہ بزرگوں کی صحبت 100 سال خلوت میں بیٹھنے سے افضل، 100 سال بیریا عبادت کرنے سے افضل۔ مولانا جلال الدین رومی دنیا جانتی ہے کہ زبردست عالم تھے۔ محمد عبداللہ سلیمان الجزولی کے شیخ ان کے ایک مرتبہ دعا کی باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہ میں نے دنیا میں ایک نعمت عطا کی ہے، کس کو عطا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم جو دینا چاہتے ہو اجازت درود شریف کی اس کی میرے کو دیجیے۔ تو محمد عبداللہ سلیمان الجزولی نے دلائل الخیرات کی تصنیف کی، مقبول ترین درود شریف کو جمع کیا۔ آج بھی دلائل الخیرات پڑھنے والے کی جسم مٹی میں نہیں ملتا ہے۔ تو سرکار کی صحبت اور قربت سے بڑھ کے دونوں جہاں میں کیا چیز ہے؟ ایک حور کی خاطر کیا نہیں کرتے؟ اللہ تو کثیر تعداد میں اکثرکم علیہ صلاۃ اکثرکم ازواجا فی الجنہ، کثرت سے درود شریف پڑھنے والا جنت میں بے حساب بیمہ پائے گا اور سرکار کی قربت نصیب ہوگی، اس میں بڑی نعمت عظیم۔ تو لہٰذا جتنا ہو سکے درود شریف کی کثرت کرو۔ جب بھی سرکار کا نام سنے، سب میں بڑا بخیل ہے وہ شخص جو میرا نام سنے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ تو درود، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، قرآن شریف کی جو آیت ہے وہ پڑھ لی تو جیسے خطبے میں دوسرے جو ہوتا ہے، تو درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ تو کثرت سے درود ہمارے لیے نجات کے باعث بھی ہو سکتا ہے۔ محمد عبداللہ سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اور ان کی تصنیف کردہ دلائل الخیرات آج بھی قابل تعریف ہے۔ آج بھی پڑھنے والا درود شریف دلائل الخیرات اس کا جسم مٹی میں نہیں مل سکتا اور سرکار کی قربت خاص نصیب ہو جائے گی۔ اور اللہ کا جو اصل منشا تھا، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، یہ اس وقت کی بات ہے، نہ عرش تھا نہ فرش تھا نہ عوالم تھے نہ کوئی مخلوقات، اللہ اکیلا تھا، اس کو اشتیاق ہوا خود کو ظاہر کرنے کا، تو اللہ نے سب سے پہلے کس کی تخلیق کی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری،
خلقت میں سب میں پہلا میرا نور پیدا کیا گیا، پھر اللہ کے سوا کوئی شے تھی، نور کس سے پیدا کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا من نور اللہ کل شیء من نوری۔ تو لہٰذا جتنا ہو سکے کثرت سے درود اور سلام کے اوپر زور دیجیے، دلال خیرات پڑھتے جائیے۔ ہماری طرف سے آپ سب کچھ دلال خیرات کی بھی اجازت، حزب البحر کی بھی اجازت، حزب الاعظم کی بھی اجازت، حسن حسین، قول الجمیل، جواہر خمسہ، نقوش اشرفیہ، شمع شبستان رضا، ان تمام کتب کا ایسی اجازت ہے کہ آپ بھی دوسروں کو اجازت دے سکتے ہیں۔ اور درود شریف پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہے گا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مستفید ہوتے رہے گا۔ آنکھ بند ہونے کے بعد کی زندگی بھی کامیاب، آنکھ بند ہونے سے پہلے کی بھی زندگی بھی کامیاب۔ درود پڑھنا مت بھولیے، جب بھی سرکار کا اسم مبارک سنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ومالہ وولدہ ووالدہ والناس اجمعین الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ۔ ہاں اس کا ایمان نہیں جس کو مجھ سے محبت نہیں۔ محبت ہو تو کیسی ہو؟ ماں سے بڑھ کے ہو، باپ سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے ہو، مال و زر سے بڑھ کر ہو، دنیا کی ہر ایک شے سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، تو کامیاب زندگی۔ قربت رسول کو میسر آنے کے لیے درود شریف کی کثرت ہے۔ تو درود شریف مقبول ترین دیکھنا ہے تو دلائل الخیرات میں ہے، بشار الخیرات میں بھی اچھی ہے، اوائل الخیرات میں بھی ہے۔ یہ تمام دلائل الخیرات، بشار الخیرات، اوائل الخیرات، حزب البحر، حزب الاعظم، حزب النصر، شاذلی و جیلانی، حسن حسین، قول الجمیل، جواہر خمسہ، نقوش اشرفیہ، شمع شبستان رضا، ان تمام کتب کی ایسی اجازت کہ آپ بھی دوسروں کو اجازت دے سکتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ خداوندہ ہم تمام ان کو درود شریف کثرت سے پڑھنے والا بنا دے، سرکار کی قربت خاص نصیب فرمائے۔